السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے دیکھیں، وہاں پر بھی نیو ناولز کی اپڈیٹ آپ کو مل جائیں گی۔ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پور نے لب کاٹتے بمشکل ہی کہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اور ویسے بھی میرے پاس آ کر تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ارحام نے غصے سے کہتے اسے گھورا تھا۔ اس ٹائم اس سے بات کرنا زہر لگ رہا تھا۔ میری سچ میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پورا بے بسی سے روتی تھی۔ وہ اس کے رونے پر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا، اس کی زرد رنگت دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ پھر سب کچھ سمجھتے گہری سانس لیتا وہ اس سے دور ہوا۔ پور نے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے اپنی فراک کی زپ بند کی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی وہ اسے خود کی طرف کھینچتا اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ فریضے کی وجہ سے میں جتنی تکلیف میں ہوں تم تو کیا کبھی کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ میری بیٹی ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، اس کی یاد کبھی میرے دل سے نہیں گئی۔ عورت کے پاس خدا نے مرد کے لیے بہت سکون رکھا ہے۔ تم سے بے پناہ نفرت کے باوجود اب تمہاری قربت میں میرے لیے سکون ہے۔ کچھ دیر کے لیے صحیح، میں تمہاری قربت میں سب کچھ بھول جاتا۔ تم اسے میری ضرورت سمجھو، میری ہوس یا میرا حق۔ اب جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا کام ہے مجھے راحت پہنچانا۔ ارحام نے اس کا پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود پر منتقل کرتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میں آج کیسے؟ پور نے زرد رنگت کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں، میرے قریب رہو بس تم۔ وہ اسے اپنے حصار میں جکڑتے اپنی آنکھیں مون چکا تھا۔ پور نے اسے کچھ پل دیکھنے کے بعد اس کے سینے پر سر رکھتے اپنی آنکھیں مون دی۔ اس کا حصار بہت مضبوط تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے حصار سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ نکلنا بھی چاہتی تو نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اپنے حصار سے نکلنے نہ دے گا۔ وہ اس دیو کی حصار میں بری طرح قید ہو چکی تھی، مگر اس قید میں وہ خود کو ایک زخمی پرندے کی مانند محسوس کرتی تھی، بے بس ایک زرد خرید غلام۔ پور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی چٹانے سینے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے حس بنا اسے خود سے ساتھ لپٹائے اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ عبرش زران کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد عبیر اسے یہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ابھی تک کسی دلہن کے لباس میں تھی جو زعیم اس کے لیے لایا تھا۔ وہ بیٹھ کر بیٹھی اب بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ جتنا بھی بہادر بنتی، نکاح کے بعد اس کی ساری بہادری دم توڑ گئی تھی۔ اب تو اس کی رگوں جہاں میں صرف اور صرف اس انسان کے لیے خوف زہر بن کر اتر رہا تھا، جو رگوں میں ڈر دوڑتے اس کے خون تک کو نیلا کر چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں تو اس کے جسم و جاں کا مالک بن بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا جانتی تھی وہ اسے آج بہت بدترین سزا دے گا۔ اس کی سرد خون اتری آنکھیں یاد کر کے عبرش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بھی ذرا اندازہ ہوتا وہ زران خان زادہ کی ہو جائے گی، وہ کبھی جرگے میں جا کر وہ سب نہ کرتے۔ وہ اس پر کس کی نظر برداشت نہ کر سکتا تھا۔ وہ جرگے میں زعیم کے دیے ہوئے لباس میں تھی۔ عبرش نے اپنے اوپر اس لباس کو دیکھا جس میں صاف صاف اس کی رعنائیاں چھلک رہی تھی۔ وہ آج کس بات کا حساب دے گی وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ وحشی انسان اس سے حساب ضرور لے گا۔ اس کے غصے سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ عبرش نے اپنی آنکھیں میچتے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کے مارے ہوئے تھپڑوں سے صرف اس کا بدن نہیں بلکہ اس کی روح تک گھائل ہو چکی تھی۔ عبرش اپنے دل میں زران خان زادہ کے لیے خوف کے ساتھ ساتھ شدید نفرت بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر اسے عزت دینے کا روادار نہ تھا۔ وہ تو اس کی ہر بات پر یقین کرتے اس کے ساتھ حویلی چلے آئی تھی، اس کی پابندیوں میں رہنا بھی قبول کر لیا تھا۔ بدلے میں اس سے صرف ایک ہی چیز مانگی تھی، عزت، مگر وہ زعیم کے معاملے میں نہ صرف اس پر اعتبار کر سکا اور نہ ہی اس کی عزت کر سکا۔ وہ اس دن اس حویلی سے بھاگنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ اگر وہ اسے بتا کر جاتی تو کیا وہ اسے جانے دیتا؟ اس نے محبت اور عزت نفس میں اپنی عزت نفس کو چنا تھا۔
مگر اسے زنان نے اس کا گناہ بتا دیا تھا. اس نے اس کی انگوٹھی اسے لوٹا کر اس کے جڑا ہوا ہر بندھن توڑ دیا تھا. مگر وہ اسے دوبارہ اس حویلی لے آیا, وہ بھی اسے اغوا کر کے. اس کی جان سے بھی پیاری بہن کے سر پر بندوق رکھ کر. وہ اسے کئی مرتبہ بتا چکی تھی کہ اس کی انایا میں جان بستی تھی. اس نے انایا کو ہی تکلیف پہنچائی تھی. انایا, اس کے لبوں سے انایا کا نام نکلا. وہ گھٹنوں پر سر رکھے اس کا نام بار بار دہرا رہی تھی. وہ اس کی بہن کے سر پر بندوق کیسے رکھ سکتا تھا؟ وہ سچ میں وحشی خان تھا. اس کے حصار میں وہ ساری عمر کے لیے قید ہو چکی تھی. اسفند نے جھوٹ کیوں بولا وہ نہیں جانتی تھی, مگر اسے اسفند کے جھوٹ سے تکلیف نہیں پہنچی تھی. تکلیف صرف زنان کے لفظوں نے پہنچائی تھی. جب اس نے جرگے میں اپنی ونی میں لینے کو کہا, اگر ونی میں ہی جانا تھا تو اسفند یار خان ہی کیوں نہیں, جس نے کبھی اس کی تذلیل نہیں کی تھی. نکاح کے بعد اس انسان کے ہاتھوں اپنی تذلیل کرنا اسے یاد آئے. آسان لگا تھا جس سے اس کی محبت نہ تھی, مگر اپنی محبت کے ہاتھوں اپنی تذلیل کروانا گوارا نہ تھا. ابرش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ساکت ہوئی. آنسو اور ہچکیوں نے حلق میں دم توڑ دیا. کمرے میں پھیلتی اس کی مخصوص اسٹرانگ مردانہ خوشبو سے ابرش کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے تھے. اپنے ماتھے پر چمکتی شبنم کو اس نے کانپتی انگلیوں سے صاف کیا. سینے میں بجتی دھڑکنیں تک ٹھہر چکی تھی. ابرش نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے اپنی بدن کی لرزاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی, جو اس کے قدموں کی بھاری دمک سے شدت اختیار کر گئی تھی. بہارے کل یلو کلر کے فراک میں ملبوس بیڈ فراؤن پر ساتھ ٹیک لگائے ہوئی تھی. دوپٹہ زمین پر پڑا تھا جسے اس کی ہوش نہ تھی. جب سے بابرک کی موت ہوئی تھی وہ کمرے سے کم ہی نکلتی تھی. زنان خانزادہ نے آہل کے ساتھ دیا جس سے اس کے بھائی کو مارا تھا. اسے زنان خانزادہ کے ساتھ ساتھ شہرام سے بھی نفرت ہوئی تھی. زنان کو اس نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی جگہ دی تھی, مگر اس نے اس کے بھائی کا قاتل کا ساتھ دیا. اسے یقین نہیں آتا تھا. باہر نکلتی تو زنان خانزادہ کی شکل دیکھتی جسے قبول نہ تھی. ابرش کا ونی میں آنا اسے کافی تکلیف دے رہا تھا. غلطی گناہ مرد کرے اور سزا عورت کو دی جائے. بہارے گل کو ایسی روایات سے نفرت تھی. ابرش نے کی زنان خانے کے لاؤنج میں گونجتی سسکیوں پر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود پر قابو پایا تھا. اسے زنان خانزادہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. حویلی کے ہر مرد سے نفرت جو ابرش کو ونی میں دے رہا تھا. وہ بیڈ فراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی کہ شہرام کھانے کے لیے ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا. بہارے نے اس کے کمرے میں داخل ہونے پر کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ یوں ہی بے حس وہ حرکت کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی. شہرام کی ٹرے کمرے کے وسط میں پڑی ٹیبل پر رکھتے بہارے کو دیکھا, جو اپنے بے پرواہ حلیے سے شہرام کے پل میں ہوش ٹھکانے لگا چکی تھی. وہ بابرک کی موت والے دن بھی اسی لباس میں ابھی تک موجود تھی, جو سلوٹ زدہ اور کافی ملک چاہ ہو گیا تھا. ارحام نے ہی بمشکل اپنی نظریں چرائی تھی. بکھرے بال, اگلا گلا تھوڑا گہرا تھا. فراک کافی فٹنگ میں تھی. اس کے سفید رنگت یلو کلر میں لشکاریں مار رہی تھی. اس کی سرخ متورم سرخ ناک اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی. شہرام نے اس کے قریب جاتے زمین سے دوپٹہ اٹھا کر بہارے کے وجود پر اڑایا, اور اس طرح اسے ایسے سامنے رہتی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکتا. اس کا قاتل حسن اسے بے ایمان کر چکا تھا. وہ ایک عام سا انسان تھا, سامنے بیٹھی لڑکی کا دیوانہ تھا, اس پر پورا حق رکھتا تھا, مگر اس ظالم لڑکی کی وجہ سے وہ خود پر ہزار پہرے بٹھائے ہوئے تھا. وہ تھی کہ اس پر رحم ہی نہ آتا تھا. بہارے, شہرام نے اسے پیار سے پکارتے اس کے بال بہت نرمی سے اس کے چہرے سے ہٹائے. چلے جاؤ شہرام یہاں سے, تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قاتل کا ساتھ دیا ہے, مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی. بہارے نے اپنی آنکھیں موندتے کہا. بہارے, یہ قتل آہل نے کیا ہے یہ ثابت ہوا ہے, مگر لالا نے آہل کا ساتھ دیا ہے یہ ثابت نہیں ہوا. شہرام نے نرمی سے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے. بہارے نے آنکھیں کھولی, اسے دیکھا جو بہت قریب سے اپنی آنکھوں میں ڈھیروں گرم نرم جذبات لیے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ سامنے بیٹھے انسان کی کمزوری ہے, اس کا عشق ہے. وہ چاہے لاکھ چھپائے مگر وہ سب جانتی تھی. وہ راتوں کو اس کے کمرے میں آ کر اسے کتنی دیر تلک دیکھتا رہتا ہے. وہ جانتی تھی وہ آنکھیں موندے بے حس بنی پڑی رہتی تھی. اس کی محبت نے اسے خود سر بنا دیا تھا, بلکہ مغرور بنا دیا تھا. اس کی اتنی محبت سے کبھی اسے خود سے
दिल में झांकने ही नहीं दिया था। वो चाह कर भी कभी अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत ढूंढ ना सकी थी। इसके नजदीक मोहब्बत करना सिर्फ शहराम का हक था, बल्कि नफरत देना इसका हक था। इसने इसकी जिद पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस बात की सजा वो इसे सारी उम्र देना चाहती थी। अब्रिश को बनी में देने के बाद इसे हवेली के मर्दों से नफरत हो गई थी, जो औरत अपने आगे कुछ नहीं समझती। लेकिन जैसा तो शहराम खान ज्यादा, जो सिर्फ इसकी जिद में इसे तकलीफ पहुंचा गया था, साबित हो गया तो क्या करोगे? अपने भाई को छोड़ दोगे? बहारे ने अपने बाल समेटते हुए पूछा। बेड की दूसरी जानिब वो नामखसूस अंदाज में थोड़ा खिसकी थी। जानती थी वो इस पर हक रखता है। किसी दिन अपनी दीवानगी के हाथों इस पर हक जमा बैठा तो वो क्या कर सकेगी? कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बहारे गुल को छोड़ना क्यों ना पड़े। शहराम की संजीदगी गई बात पर वो तल्खी से मुस्कुरा गई। मोहब्बत के दावेदार होकर छोड़ने की बात करते हो? बहारे ने तंज किया। मैंने कब तुमसे मोहब्बत का दावा किया? शहराम ने आईब्रो चुकाए संजीदगी से पूछा। मोहब्बत का इजहार भी सिर्फ जुबान से किया जाता है। इसने भी जवाबन आईब्रो चुकाए सवाल दागा। शहराम सर झुकाए खफीफ सा हंस दिया। फिर तो बहारे गुल बहुत जालिम और सफाक है, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती थी। शहराम ने कहते अपनी कमीज की पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाले, सिगरेट सुलगाए, लबों से लगाया। मुकाबिल इतनी अनजान न थी जितना वो समझता था। ये बात तो इसे ज्यादा तकलीफ दे गई। मैंने भी क्या बात कह दी तुमसे? तुम तो एक सिगरेट तक मेरे कहने पर छोड़ ना सके। जो नहीं छोड़ना चाहिए था वो मेरी जिद पर छोड़ दिया। बहाने के तंज पर वो फिर से हंस दिया। तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो, मगर ये सिगरेट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी तन्हाइयों और गमों का गमसार साथी है। मैं बेवफा नहीं, अपने इतने गमसार साथी को एक बेवफा महर सफाक लड़की के कहने पर छोड़ दूं। शहराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बहारे के चेहरे पर धुआं छोड़ा। क्यों आए हो? चुपते लहजे में सवाल किया। तुम्हारे लिए आया हूँ, सुकून से जवाब आया। मैं मर तो नहीं गई थी। लहजा तल्ख हुआ। तुम मरती नहीं हो, अगले बंदे को मार देती हो। इसी इत्मीनान से जवाब आया। चले जाओ, चीख कर कहा। क्यों जाऊं? आईब्रो चुकाए अनजान बनते पूछा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, औरत के जज्बात का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा भाई अब्रिश से मोहब्बत का दावेदार था और अपनी बनी में ले आया। तुम सब मर्द जालिम हो। बहारे गुल ने चीखते हुए कहा। बनी में लाया है, जैसे भी लाया है, मगर अपनी मोहब्बत को छोड़ा नहीं। मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कभी नहीं छोड़ता। ये औरत है जो बात बात पर छोड़ने की बात करती है। पर इत्मीनान से कहते इसे बहुत कुछ जता गया था। ऐसे मर्दों की मोहब्बत से पनाह मांगती हैं हम औरतें, जो ऐसे कहें कि काना छोड़े। बहारे वो गुस्से से कहते बेड से उठी थी। शहराम इसे कलाई से खींचते बेड पर फेंक चुका था। इससे पहले वो उठती वो अपना सिगरेट जमीन पर फेंकता इस पर गहरी घटा बनकर छाया। पनाह मांगो या दामन छुड़ाओ, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। शहराम ने इसकी गर्दन में मुंह छुपाया। शहराम हटो मेरे ऊपर से, बहारे गुल चीखी। कमरे में आते जो मनाजर तुम मुझे दिखा चुकी हो, तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हें पीछे हटूंगा? शहराम इसके गर्दन को चूमते हुए मदहोशी के आलम में बोला। तुम औरतें भी बहुत जालिम होती हो, अदाएं दिखाती हो और जाल फेंकती हो। जब मर्द अदाओं के जाल में फंस जाता है तो इसे मर्द का ही गुनाह बना देती हो। मर्द इन अदाओं के जाल में फंस जाता है। शहराम भारी आवाज में कहते इसकी ब्यूटी बोन पर अपने दांत काट गया। शहराम! बहारे एक मर्तबा फिर से चीखने दी। शहराम ने इसके चीखने की परवाह किए बगैर इसकी गर्दन पर लव बाइट बनाने लगा। शहराम! बहारे ने अब रुहासी हुई थी। इसका पहाड़ जैसे वजूद के नीचे वो दब गई थी। सांस लेना मुहाल हुआ था। शहराम इसका भीगा लहजा महसूस करते हुए जरा सा ऊपर होकर इसकी गर्दन को देखा, जो सुर्ख हो चुकी थी। ये निशान सौगात के तौर पर तुम्हें दिए हैं, ताकि तुम जब जब इन्हें देखो सुलग उठो और मुझे गुस्से में खूब कोसो, मुझे बद्दुआएं दो, मगर यूं कमरे में बैठकर खुद को मत चला। बाबरा की मौत का गम बहुत बड़ा है, मगर जाने वालों के साथ नहीं जाया जाता। उठो, खाना खाओ, हुलिया दरस करके बाहर आओ। मेरे मूले का ना सही अपने मूले का ख्याल करो, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। शहराम ने इसके गाल पर अपने लब नरमी से रखते कहा। बहारे की आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए थे, जिन्हें वो आंखें चपकते बाहर आने से रोक सकती हो मेरे कंधे पर सर रखकर। शहराम ने इसकी गर्दन पर अपने निशानों पर उंगली ट्रेस करते इसकी आंखों में ठहरी दमी को बौगार देखते कहा।
तुम आखिरी इंसान भी दुनिया में बचे भी तब भी मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख कर कभी नहीं रहूंगी, इसके शिकंजे में मचलते हुए जताया। तुम दुनिया में आखिरी लड़की भी रह गई फिर भी मैं तुम्हें ही मुंह लगाऊंगा, जैसे अभी लगाऊंगा। वह इसकी बात पर नासमझी से देखने लगी। इसके लब मुस्कुरा रहे थे हमेशा की तरह। इसकी बातों पर इसकी आंखों में एक अजीब सा सादापन सा सार्थपन था, गुस्सा छाया था, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट में छुपा गया। बहारे की हैरान आंखों को देखते वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले ही लम्हे वो इसके लबों पर झुकते इन्हें अपने दांतों में दबाते इसकी सांसों पर काबिज हुआ। बहारे इसकी शिद्दत पर तड़प कर रह गई। बहारे ने अपने नाखूनों से इसकी गर्दन नोची और इसकी कलाइयां तकिए पर पिन करते पहले से भी ज्यादा शिद्दत से इसके लबों पर दिखाते इस पर काबिज हुआ था। इसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर इसके सांसें इनहेल करते, इसके सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारते वो पूरी तरह मदहोश हुआ था। बहारे का वजूद साकिन होता महसूस करते इसने रिहाई दी। अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते गहरे सांस भरते बहारे को देखा, जो गहरे सांस लेते रुख पलट गई थी। शहराम की निगाहें इसकी बल खाती कमर में उलझ कर रह गई थी। वो अपने होश रुबा हुस्न से मजीद इसे पागल कर रही थी। बहारे गुल वाकई में जालिम थी। वो इसकी नाजुक कमर को देखकर सोच रहा था। इसके बाल कमर से हटाए इसकी फ्रॉक की बैक डोरी अपने दांतों से खींचकर खोली तो बहारे की सांसें रुकी थी। इसकी तपिश ज्यादा सांसें अपनी पिछली गर्दन पर महसूस करते। वह रुख पलटने ही लगी थी। वो इसे कंधों से जकड़े इसकी कोशिश को नाकाम बना चुका था। तुम जिस शहराम को जानती हो वो शहराम बहुत नरम है, मगर तुम इस शहराम खानजादा को नहीं जानती जो ज़रान खानजादा का भाई है। शहराम और ज़रान खानजादा एक ही खून है, एक ही फितरत लेकर पैदा हुए, और ये कि जवान जो इनका है वो सिर्फ इनका है। तुम ये भी कान खोलकर सुन लो, मोहब्बत करो या नफरत, सिर्फ मुझसे करना। मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो शहराम खानजादा ज़रान खानजादा बनने में पल नहीं लगाया। शहराम ने इसके कान में सर्द अंदाज में फुफकारा था। बहार इसके सर्द फुफकार पर साकित हुई थी। वो इसकी पिछली गर्दन पर अपने सुलगते लब रखते पीछे हुआ वो इसके ऊपर उठते कमरे से बाहर निकल गया। ज़रान ने कमरे में दाखिल होते इस पर एक निगाह गलत डालना भी गवारा नहीं समझा और ड्रेसिंग मिरर के जाने बढ़ते अपने रिस्ट वॉच उतारने लगा। चेहरा शदीद सुर्ख हो रहा था, जो इसकी कमरे में गूंजती दबी दबी सिसकियां सुनकर मजीद सुर्ख हो रहा था। वह इसकी बीवी होने का शब्द मातम बना रही थी। इसे किसी की बीवी बनना गवारा था, अगर नहीं था तो सिर्फ इसकी। ड्रेसिंग मिरर के सामने नजर आता है इसका सुर्ख वजूद, जिसमें वजूद में दो आदशाह रूप ज़रान खानजादा के गैज़ो खज़फ को बढ़ा गया था। इसके जिस्म पर लिपटा ये लिबास जो आज किसी और के लिए पहना गया था, ज़रान खानजादा के रवा रवा को सलगती लकड़ी की मानंद दहका रहा था। अपने शाल कंधों से गुस्से से उतारते सोफे पर फेंकी थी। वो इसे बज़ाहिर तौर पर मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं, या फिर अब इसका होना ना होना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसे देखकर ज़रान खानजादा के तन बदन में सिर्फ एक आग का दरिया भी भड़क रहा था। आज अगर इसके करीब गलती से भी चला गया तो यकीनन इस लड़की के झुलस कर राख हो जाना था। वो अपने सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरते अपने गुस्से और इश्तिगाल पर काबू पाते वॉशरूम की जानिब बढ़ा। ज़रान ने वॉशरूम में जाने के बाद अब्रिश की रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। वो गहरे सांस लेते बेड राउंड के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गए। यकीनन वो आज इसे नहीं छोड़ेगा। अपनी बेइज्जती का बदला इसके नातवा बदन पर उतार कर अपने मर्द होने का सबूत देगा। अब्रिश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ी थी। इसे ज़रान खानजादा से इससे कम की तवक्को भी ना थी। वनी में आई हुई लड़की के साथ कैसा सलूक किया जाता है वो जानती थी। अमेरिका में वनी की रस्म के बारे में डिटेल में इसने सर्च की थी। ज़रान के मुंह से खुद के लिए वनी का लफ्ज सुनकर वो शॉक हो गई। वो अपना बदला लेने के लिए इसे वनी में लेने की बात कर रहा था। आखिर था ना एक अजड़ गवार वहशी खान, जिसे सिर्फ अपने नाम निहाद गैरत से सरोकार था। अब्रिश को अपने तहकीक किया हुआ खानजादा के बारे में एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी लगा था। इस पता नहीं अब जिंदगी में कितने ही इस वहशी खानजादा के थप्पड़ इसका मुकद्दर बनेंगे। अब्रिश ने अपने झिनझिनाते गाल पर हाथ रखा, जहां गर्म स्याल बहता इसके गाल की जलन को बढ़ा रहा था।
اتنا تو بھاری ہاتھ تھا اس وحشی خان کا۔ ابش نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بری طرح سسک پڑی۔ زاران کے خوف سے مجمد ہوتے آنسو ایک بار پھر سے پلکوں کی باڑ توڑتے اس شفاف آئس پر بہنے لگے۔ وہ بیٹ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بند آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ بے آواز آنسو بہاتے سے پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی۔ اس کا لرزتا جھولتا بدن جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زاران واش روم سے بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ٹی شرٹ پہن کر نکلا۔ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ صوفے کی جانب بڑھا تھا کہ وہ یکدم رکا۔ وہ بیٹ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ نیند نے بھی اس کا بدن ہچکیاں لیتے ہوئے ہچکولوں کی مانند لرز آتا۔ میک اپ مکمل طور پر مٹ چکا تھا، لبوں پر ریڈ لپسٹک بھی مدھم ہو چکی تھی۔ چہرہ رونے کے باعث سرخ تھا، گالوں میں بھی سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ ایک گال پر اس کی انگلیوں کا نشان بے رحمی سے سخت تھا، جہاں سرخی کے ساتھ نلاہٹ بھی واضح تھی۔ مانگ ٹیکا لگائے، کانوں میں ریڈ پرل سے مرین بڑے بڑے سونے کے جھمکے پہنے ہوئے تھے، گلے میں ریڈ پرل سے ہی مزین سونے کا گلوبند پہنا تھا۔ ریڈ بلاؤز میں اس کے بدن کی رانائیاں پورے آب و تاب پر تھے۔ اس پھولے لیتے وجود کے کندن سے نشیب فراز کو دیکھتے وہ اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ زاران کی خون اتری آنکھوں میں ہی مزید خون اترا تھا۔ وہ اسی حلیے میں آج مردان خانے میں کتنے ہی مردوں کے سامنے چلی آئی تھی۔ موجود مردوں کی اس کے بدن پر گہری نظریں یاد کر کے زاران کے لہو میں ابال اٹھے تھے۔ وہ کس طرح چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ حسن یار خان کے لفظ ایک بار پھر سے اس کی رگوں میں زہر بن کر اترتے اس کے خون کو نلا کر چکے تھے۔ وہ تجھ سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زاران کا رواں رواں یہ الفاظ یاد کرتے آگ کے شعلوں کی نظر ہوا تھا۔ یہ لباس بھی تو اس نے آج زعیم کے لیے پہنا تھا اور اس کے لیے سجی سوری تھی۔ زاران مزید اپنے غصے اور اشتعال پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا اور بازو سے جکڑ بیٹ سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح ہراساں ہوئی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اپنی سرخ سوجی آنکھیں کھولتے اس نے زاران کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں حیرانگی لیے زاران کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بازو کو دبوچے ہوئے تھا۔ اگر اس نے اس کے بازو کو نہ جکڑا ہوتا وہ یقیناً زمین کو سو جاتی۔ اس کا پورا وجود نکاہٹ کے باعث کپکپا رہا تھا۔ اوپر سے اپنے سامنے زاران خان زادہ کو سرخ سرد نگاہوں سے گھورتا پا کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی سٹل کرسٹل براؤن آنکھوں کو چھپکتے حیرانگی سے مسٹر خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں چھپکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل پوچھا، کیوں زعیم کا انتظار تھا یا پھر حسن یار خان کا؟ زاران کی آنکھوں میں مزید شعلے لپکے تھے۔ اس کے یوں انجان بننے پر ابریش نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے زاران خان زادہ کو آنکھوں میں آئے آنسو کی ہلکی سی دھندلاہٹ سے دیکھتے اپنے سوئے ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ایک دم سب کچھ یاد آیا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس پر قیامت گزر گئی ہے۔ آنکھوں میں خوف دہرا تھا، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ اس کے حصار میں ایک زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتے ہوئے اس سے دور جونا چاہا۔ وہ پھر اس کی نفرت بھری نگاہ ڈالتا اسے چھوڑ چکا تھا۔ زاران کے چھوڑنے پر وہ اپنے قدموں کے سہارے پر کھڑی رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی وہ پھر سے اپنی باہوں میں تھام گیا تھا۔ زاران نے جلتی سلگتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس رات کا۔ وہ اس کی باہوں میں اس کی بن کر دلہن کے لباس میں ہوگی۔ وہ اپنی محبتوں اپنی شدتوں سے بتائے گا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ جس دن وہ اس کے نکاح سے بھاگ گئی تھی اس سے ایک دن پہلے کی رات قیامت سے گزر رہی تھی۔ اس پر وہ کتنا تڑپا تھا اس رات کے لیے۔ اپنے جوان جذبوں کو تھپک تھپک کر سلاتے وہ ہانپ گیا تھا۔ وہ رات قیامت تھی جو اس نے اس کے لیے تڑپتے ہوئے گزاری تھی، اور اس کے بعد آنے والی ہر رات بھی اس کے لیے تڑپتا ہی تو آیا تھا۔ اس تڑپ میں دہتی آگ بھی شامل ہو چکی تھی جو اس ستمگر کو یاد کرتے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ زاران کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ ابریش نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ستمگر کو دیکھا جو آنکھوں میں سرخی لیے زہر خندق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابریش نے آنکھیں میچ کر خود کے لرزتے وجود پر قابو پایا۔ چچا چھوڑو مجھے، میرے قریب مت آنا۔ ابریش نے لڑکھڑاتی زبان سے اپنے خوف پر قابو پاتے بظاہر گراتے ہوئے کہا۔
اس کے الفاظ مزید جلدی پر تیل کا کام کر گئے تھے. وہ اس کے ہو کر بھی اسے دھتکار رہی تھی. وہ ونی میں آئی ہوئی اب اس کے رحم و کرم پر تھی. اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت تھی. زران خان دادا کا روم روم سلگ اٹھا تھا. دل کیا 2 منٹ میں اس کی اوقات بتا دے کہ اس کے اتنے قریب آنے کا وہ حق رکھتا ہے. میں قریب نہیں آؤں گا تو کون آئے گا تمہارے قریب؟ سلگتے لہجے میں سوال کیا. ذرا بابا مجھے چھوڑ دو پلیز. اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری ہوس کی بھیڑ چڑھوں گی تو یہ تم بھول جاؤ. ابرش نے بھرائے لہجے میں وارننگ دی. اس کا بھرایا لہجہ، اس کا کپکاتا وجود اس کے لبوں سے ٹوٹ کر ادا ہوتے لفظ مقابل پر اس کا ڈر اچھی طرح عیاں کر لیتے. کیا ہوا؟ یہ ڈرنے گھبرانے کا ڈرامہ کیوں؟ یہ زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے تمہاری؟ اسی طرح چیخو نا، اسی طرح اپنے زبان سے جو ہر دکھاؤ جب تم چیخ چیخ کر کسی غیر مردوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی. وہ سرد آواز میں پکارا. زران چھوڑو مجھے، ابرش نے اس کے حصار میں مچلتے ہوئے کہا. اس کی سرد پکار پر اس کے ماتھے پر شبنم سے چمکی تھی، جسے دیکھتا ہوا زائیہ مسکرا گیا تھا. اب یہ موتی کیوں چمک رہے؟ یہ ڈر خوف اس وقت کہاں تھا جب تم کتنے ہی مردوں کے سامنے بے پردگی میں چلی آئی تھی، جب چیخ چیخ کر اپنی بے شرمی کا اظہار کر رہی تھی؟ زران اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا. ابرش نے اس کی دھاڑ پر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے، جس کے کان کے پردے پھاڑ چکے تھے. ابرش کا تو نوا توا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا. زران اس کے ڈرے سہمے انداز میں استہزائیہ ہنسا. کم آن ٹیک آف یور کلوتھس. زران نے سینے پر ہاتھ باندھے سرد انداز میں حکم دیا. تو تب کیا؟ ابرش نے لفظوں کے حلق میں ہی دم توڑ دیا. رنگ شدید سرخ پڑا تھا. سیدھے اور آسان لفظوں میں کہا ہے امریکہ سے آئی ہو، اتنی انگلش تو آتی ہوگی، 21 سال کی ہوگی، اور یہ بھی پتا ہوگا کہ رات کے تقاضے، اس لیے مزید تاخیر نہیں چاہیے. ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، ٹیک آف یور کلوتھس. زران نے سکون سے کہتے اس کے نشیب و فراز پر اپنی سرد نظریں گاڑی. ابرش کی آنکھوں میں نمی اس کے ساتھ بے یقینی بھی تھی. اسے امید تھی وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، مگر اس کے اتنے تذلیل کرے گا یہ اندازہ نہ تھا. ابرش کی رنگت اس کے مطالبے پر شدید سرخ پڑی. اس نے اپنا دوپٹہ بیگ اس کے سینے پر خود پر اچھی طرح لپیٹا، پر اس پر اچھی طرح باور کروایا تھا وہ اس کا مطالبہ کبھی نہیں مانے گی، چاہے وہ اپنا حق اس کا بدن تار تار کرتا لے لے، مگر وہ خود یوں ازارہ نہیں کرے گی. اس کے ایپ پر زران بھڑکتا آگ کا گولا بنا تھا. مردان خانے میں اس کا خود کے وجود سے شال اتار کر قدموں میں پھینک دینا یاد آیا تھا. کہاں تھی یہ شرم و حیا تب؟ اس سوال نے اس کے اندر دہکتے علاوہ روشن کیے تھے. کیا ہوا ہے؟ شرم آ رہی ہے؟ اپنے شوہر کے سامنے شرم آ رہی ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا. ابرش نے تم نم آنکھوں سے اقرار میں سر ہلایا. اس کی صفاقی پر اب وہ روحاسی ہو رہی تھی. وہ جانتی تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ شرم تب کہاں تھی جب اپنے بدن سے شال اتار کر میرے قدموں میں پھینکی تھی؟ تب تو ایک مرتبہ بھی تمہیں اپنی عورت ہونے کا خیال نہیں آیا. تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہاں بیٹھے ہوئے مرد تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ زران نے اس کے بدن کے نشیب و فراز پر اپنی سرخ نظریں گاڑتے اس کے کان میں جھکتے غرایا. ماما میں وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی. مسٹر خانزادہ تم مجھے کیوں مجبور کیا؟ تم مجھے اس مقام تک لے آئے، میں وہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی. اب اس گہرے سانس لیتے چٹکتے ہوئے بول. اس کے نزدیکی پر وہ خالف ہوتے کئی قدم پیچھے لے گئی تھی. اس کا فائدہ تو ہونا نہیں تھا. آخر اس کمرے سے بھاگ کر جاتی تو کہاں جاتی؟ پیچھے دیوار تھی، سامنے رہشی خان. یہ کمرہ ہے اس کی قبر تھا جہاں وہ دھس چکی تھی. ابرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برستے تھے. زران اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا. ابرش کی رنگت خوف سے فک ہوئی تھی. اس کی سانسوں میں آگ سی تپش تھی، آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی تھی. یہ لباس کس نے خریدا تھا؟ زران کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اس کی برہنہ پشت پر رینگ رہا تھا. بلاؤز پیچھے سے بہت گہرا تھا. زعیم لایا تھا. ابرش نے لب کاٹتے نظریں چکائے بتایا. اوہ، زعیم لایا تھا تمہارے لیے؟ پرسند انداز میں کہتے اس کی برہنہ پشت پر اپنی انگلیاں مزید سختی سے پیوست کر گیا تھا. ابرش نے اس کی سختی پر سسکی بھری تھی. زبردست، بہت اچھی چوائس ہے اس کی. ایگزیکٹ تمہارے فکر کے مطابق اس نے یہ لباس خریدا ہے. لگتا ہے تمہیں کافی غور سے دیکھتا رہا ہے.
یا پھر تم نے اسے اپنا سائز بتا دیا تھا؟ زران ابرش کی بات کا مطلب سمجھتے غصے سے چیخے، آواز دیجیے میرے سامنے، تم اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو، میں تمہارے زبان حلق سے کھینچ سکتا ہوں، جسے میرے سامنے بولنے کا حق تھا وہ میری ابرش، میری محبت تھی۔ آج جو لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے وہ صرف منی میں آئی ہوئی ایک حقیر سی لڑکی ہے۔ آئندہ میرے سامنے اونچا بولنے کے بارے میں مت سوچنا۔ یہاں سے نہ اب تم بھاگ سکتی ہو، نہ ہی کسی غیر مرد کے سامنے اپنی نمائش کر سکتی ہو۔ یہ چہرہ بھی اب کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ بس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ لیا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اسے صفائی دینی چاہیے تھی۔ وہ تھی بھی ابھی اکڑ رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ اسے بولے گئے لفظوں کا مداوع چاہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے یقین دلائے کہ اس کی ضد میں وہ سب کچھ کیا۔ وہ صرف اسے پیار کرتی ہے۔ وہ نشے کی حالت میں بھی اپنی محبت کا اقرار کر چکی تھی، پھر کیوں ان لبوں سے کسی اور کے لیے اقرار کیا؟ کیوں اس بدن کو کسی اور کے لیے سجایا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ زران کے سر پتریلے تاثرات پر اس کے بھاری ہوتے اعصاب مزید بھاری ہوئے تھے۔ اس میں اب اتنی ہمت نہ تھی اس وحشی انسان کے خود کو چھڑوا پاتی۔ وہ اس کی سخت گرفت پر بے بسی سے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ جانتی ہوں میں کیا چاہتا تھا؟ میری بیوی، میری ابرش کا چہرہ کبھی بھی کوئی نہ دیکھے، لیکن میری برادری کا ہر مرد تمہیں دیکھ چکا ہے، نہ صرف دیکھ چکا ہے، تمہارے بدن کی رنائیوں سے اپنی آنکھوں کو تراوت بھی پہنچا چکا ہے۔ زران کے لفظوں میں چنگاریوں کے ساتھ کڑپ بھی تھا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ابرش نے کانپتے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی ناکام سعی کی۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنے گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ ابرش کو لگ رہا تھا اس کا جبڑا مزید اس کی گرفت میں تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ سچ میں اجڑ گوار وحشی سا۔ ابرش کی آنکھوں میں آنسو کی روانی بڑھی تھی۔ زران نے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کی نازک کمر میں اپنی انگلیاں گاڑے، اسے مزید اپنے قریب کیا۔ اب اس کی انگلیوں کی سختی بلاؤز کے نیچے کی کمر پر تھی۔ وہ اس کی نازک کمر پر اپنی مٹھی میں بھر رہا تھا۔ اس کی سختی پر ابرش کی آنکھوں میں پھر سے شبنم آن ٹھہری تھی۔ ابرش کی سانسوں سے بھی زیادہ اس کے قریب تھی۔ پتہ ہے ابرش، اس رات کے لیے میں نے بہت سارے ارمان سجائے تھے۔ مرد ہو کر بھی ہمیشہ خود پر قابو رکھا، کبھی خود کو بہکنے نہیں دیا۔ میرا سب کچھ میرے حلال رشتے کے لیے تھا، مگر آج تمہیں دیکھ کر میرے اندر کوئی جذبہ، کوئی ارمان نہیں جگ رہا، یہاں تک کہ ہوس بھی نہیں۔ میں کبھی ایسی لڑکی کے قریب نہیں جاؤں گا جو نشے میں مجھ سے محبت کا اقرار کرتی ہے، بڑی محفل میں کسی اور کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور نکاح کسی اور سے کرنا چاہتی ہے۔ تم قابل نہیں ہو میری سچ میں محبت کے۔ زران نے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو ابرش نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اس لباس کو اپنے تن سے جدا کرو، میں اس لباس کو تمہارے بدن پر مزید نہیں دیکھ سکتا، آزاد کرو اس لباس کو۔ زران اسے سرد انداز میں حکم دیتے صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے سے اپنی لیدر کی جیکٹ اٹھا کر پہنی تھی، اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ بنا اس پر کوئی بھی نظر ڈالے کمرے سے نکل گیا۔ زران کے جانے کے بعد وہ اپنے مردہ وجود کو گھسیٹتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہوٹل گرینڈ ایونٹ ایونیو کی میٹنگ ہال میں ارحام خان زادہ آف وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا، جہاں بہت سی کمپنیوں کے نمائندے موجود تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹینڈر تھا جو تقریباً 500 کروڑ کی مالیت کا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے ٹینڈر ایک ہی کمپنی کو مل رہا تھا، وہ تھی ساحر خان زادہ کی کمپنی۔ ارحام نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ساحر خان زادہ کو دیکھا، جو جتنا ینگ تھا اتنا ہی ٹیلنٹڈ بھی تھا۔ گرین آنکھوں والا ساحر خان زادہ جو اپنی آنکھوں کی طرح ساحرانہ شخصیت کا مالک تھا، وہ یوتھ کا سینسیشن بھی تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پاپولر سنگر بھی تھا، جس کے کنسرٹ باہر کے ممالک میں منعقد ہوتے تھے، جس میں غیر ملکیوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی تھی۔ وہ گرلز میں کافی مقبولیت رکھتا تھا، کیسے نہ مقبولیت رکھتا، جس کی شاندار وجہ پرسنالٹی کوئی بھی لڑکی اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ خوبصورت سریلی آواز کا مالک تھا۔ اگر ساحر خان زادہ نہ ہوتا تو ٹینڈر ارحام خان زادہ کی کمپنی کو ہی ملتا۔
ارحام نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ایک بار پھر ساحر خان زادہ کو دیکھا، جو بلیڈ جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ وائٹ شرٹ کسی کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، جس میں اس کے سفید بازو کے بھورے بال واضح تھے۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کافی سنجیدگی سے اپنی کرسی پر بیٹھے اپنے موبائل میں کچھ اسکرول کر رہا تھا۔ یہاں جتنے بھی بزنس پرسن تھے، کم و بیش سبھی سوٹ میں ملبوس ٹائی لگائے ہوئے تھے۔ صرف ساحر خان زادہ ہی تھا جو جینز پر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر مغرور آنا تاثرات بھی تھے، جیسے اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے پرواہ پلیے میں کافی سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میٹنگ ہال کے بڑے سے دروازے سے احمد صاحب اپنے گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تو تمام میٹنگ ممبران اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمد صاحب کا نام ہی کافی تھا سب کو اپنی اپنی نشست کو چھوڑ دینے کے لیے۔ وہ آج خود اس میٹنگ میں شریک ہونے پاکستان آئے تھے، ورنہ وہ پاکستان کم ہی آتے تھے، جو سب کے لیے سرپرائزنگ تھا۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، جن کی بڑی بڑی انڈسٹریز دنیا کے ہر ملک میں تھی۔ اس ٹینڈر کی منظوری بھی احمد صاحب ہی دیتے تھے۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے، سرخ و سفید رنگت بالوں میں گرے کلر کہیں کہیں نمایاں تھا، جو ان کی پرسنالٹی کو مزید باروب بناتا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی کافی پراسرار پرسنالٹی کے حامل شخص تھے۔ احمد صاحب سب سے مل کر اپنی جگہ پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ساحر خان پر اچٹتی سی نظر ڈالی، جس سے اٹھ کر ان سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے موبائل سے نظریں اٹھا کر ایک بار زران پر نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ احمدی صاحب کی گرے آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف کی رمق نمایاں ہوئی تھی، جسے وہ کمال ہوشیاری سے چھپا گئے تھے۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، سب نے اپنی اپنی کوٹیشن فائل کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اناؤنسمنٹ تھی۔ آج یہ ٹینڈر جیتنے والا کون خوش نصیب تھا، سب جانتے تو تھے، مگر پھر بھی اپنی قسمت پر سب چھوڑتے خوش گمان تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، یہ ٹینڈر پھر سے ساحر خان زادہ کو مل چکا تھا۔ ارحام خان زادہ نے ٹیبل پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر مارتے گہرا سانس لیا تھا۔ ارحام خان زادہ کی کمپنی ٹاپ میں کمپنیوں میں شامل تھی۔ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے اس کا نام ہی کافی تھا، مگر وہ سامنے بیٹھے اس انسان سے ہار جاتا تھا۔ آخر کیا بات تھی ساحر خان زادہ میں؟ سب ساحر خان زادہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس سے پہلے ارحام خان زادہ بھی اس کی طرف بڑھتا، وہ شان بے نیازی سے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ مجھے یہ ٹینڈر نہیں چاہیے، میں اس ٹینڈر سے کوٹ کرتا ہوں۔ ساحر خان زادہ نے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ذرا سا جھکتے احمد صاحب کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے غراتے ہوئے کہا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ کوٹ چیئر سے اتارتے اسے بازو پر ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ سب حیران و ششد نگاہوں سے ساحر خان زادہ کی پشت دیکھ رہے تھے، جو اتنی بڑی مالیت کا پروجیکٹ بنا کسی وجہ کے چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر جو لوگ ساحر خان زادہ کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ساحر خان زادہ ہی کر سکتا ہے، جو نفع نقصان سے بہت آگے کی سوچتا تھا۔ وہ ایک چوٹ کھایا ہوا انسان تھا، جسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ خواب کہ اب خود کی بھی نہیں۔ اسفندیار خان گرے ٹراؤزر اور گرے ہوڈی پہن کر گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سفید رنگت میں شدید سرخیاں گھلی ہوئی تھی، جو کہ سردی کی شدت اور جاگنگ کی وجہ سے تھی۔ اسی ٹائم زران خان زادہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اسفندیار خان زران کی گاڑی دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے رکا تھا۔ زران خان زادہ نے گاڑی میں بیٹھے ہی اسفند کو سخت نگاہوں سے دیکھا۔ اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں زران خان زادہ کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ زران خان زادہ نے براؤن آنکھوں میں اسفندیار خان کے لیے کم و بیشتر یہی تاثرات تھے۔ وہ زران کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتا اندر چلا گیا۔ زران خان زادہ نے اسفندیار خان کے جانے کے بعد سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندے خود کو اضطراب پر قابو پایا تھا، جو کہ اسفندیار خان کو دیکھتے بہت بڑھ گیا تھا۔ اسفندیار خان کے لفظ پھر سے اس سماعتوں میں سنائی دیتے تھے، جسے شدید تکلیف سے دوچار کر گئے تھے۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زران نے اسٹیئرنگ پر اپنے آئینی ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ پھر سے کچھ لفظوں کی بار گشت کانوں میں سنائی دی تھی۔ لفظ وہی تھے، مگر کہنے والا بدل گیا تھا۔ میں اسفندیار خان سے محبت کرتی ہوں۔ زران کے سفید رنگت میں سرخی کے آمیزش شامل ہوئی۔
گاڑی میں بیٹھے آکسیجن کی مقدار کم لگی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا اور جلدی سے گاڑی سے نکلتا اندر داخل ہوا تھا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے وہ سب کو اگنور کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ درید خان کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ زنان خانے کے لاؤنج میں درید خان، اربد خان، سمیع اللہ خان، امینہ خانم، روزینہ خانم سبھی بیٹھے ہوئے تھے اور درید خان کی پکار پر قابو پاتے ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، زران نے سب کو دیکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ تم کہاں سے آ رہا ہے؟ درید خان نے زران کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر پر بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں میں رت جگہ اور اضطراب کی سرخی نمایاں تھی۔ میں ڈیرے پر تھا، زران خان زیادہ جواب دیتے صوفے پر بیٹھا۔ امینہ خانم زران کی حالت دیکھے گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ زران، تم ابرش کو بابرک کی موت کے بدلے اپنی ونی میں لے آیا ہے۔ صبح کا 9 بج رہا ہے اور وہ مہارانی ابھی تک اپنے کمرے میں آرام فرما رہے۔ ونی میں آئے لڑکی کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا۔ اسے اٹھاؤ، سب گھر والوں کے لیے وہ دوپہر کا کھانا تیار کرے کیونکہ ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے۔ روزینہ خانم زران کو دیکھتے نفرت سے اس کے ایک ایک لفظ چباتے بولے، مورے بابرک کی موت کا بدلہ اسی سے لیا جائے گا جو اصل میں قصوروار ہے۔ ابرش سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسپن لاؤنج میں داخل ہوتے زران کو دیکھتے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ زران اس کے لبوں سے ابرش کا نام سن کر مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ سمیع اللہ خان کا لحاظ کر گیا تھا، ورنہ ابرش کا نام بھی اب اسفن یار خان کے لبوں سے سننا گوارا نہیں تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔